اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج ایک ایسا مجرب عمل جو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے دل میں کسی قسم کا بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی کوئی بھی دعا جو ہے وہ کبھی رد ہوگی، یعنی ہر حال میں قبول ہوگی۔ اتنا مجرب یہ عمل ہے۔ دیکھیں، جب ہم جو ہے کسی بات کے لیے شک میں پڑتے ہیں کہ شاید یہ عمل کرنے سے یا یہ کام کرنے سے یہ ہمارا کام جو ہے تکمیل کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، گویا کہ ہم اپنے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں۔ شک جو ہے یہ ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، جیسا کہ شک رشتوں کو کمزور کر دیتا ہے، ایسا ہی شک جو ہے وہ ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو یہ جو مجرب عمل میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، آپ یقین مانیے اگر کسی بھی شخص کے دل میں شک ہوگا تو اس کا ایمان کمزور ہے۔ اگر اس کے دل میں شک نہیں ہے اور وہ یہ عمل کر لے اور اس کو اس بات کا یقین ہوگا کہ یہ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو، اس کی ٹینشن کو، اس کی زندگی کے تمام تر معاملات کو درست فرما دیں گے، تو سمجھو کہ وہ کامل ایمان والا ہے۔ تو آج ایک عمل جو میں آپ سے شیئر کروں گی، انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ رب العزت آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، آپ کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں، آپ مینٹلی ڈسٹرب ہے، ڈپریشن میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، رزق کی تنگی ہے، کوئی آپ سے ناراض ہے، آپ پسند کی شادی کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے رویوں سے تنگ ہیں، آپ گھر کے مسائل سے تنگ ہیں، غرض کہ آپ کسی بھی حوالے سے تنگ ہے، آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کے ایگزامز ہونے والے ہیں لیکن آپ کو ڈر ہے کہ پتہ نہیں میری پوزیشن جو میں چاہتا ہوں وہ آئے گی یا نہیں آئے گی۔ غرض کہ جتنے بھی آپ کے زندگی کے ایسے معاملات ہیں جو آپ کو پریشان رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو ان پریشانی کا تمام حل میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ پاک آپ کی جتنی بھی پریشانی ہوگی، بڑی سے بڑی پریشانی ہے، چھوٹی سے چھوٹی ٹینشن ہے، کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے کوئی مسئلہ اٹک جاتا ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، ترقی کرنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے بچنا چاہتے ہیں، لوگوں کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، لوگوں کی تکلیفوں اور اذیتوں سے تنگ آ چکے ہیں، تو یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو 100% کامیابی کے ساتھ رزلٹ ملے گا۔ دل میں شک نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا۔ اور یہ جو عمل میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، اس کی تعداد کو آپ نے ہر حال میں مد نظر رکھنا ہے۔ جیسا کہ تعداد کے بارے میں جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ روزانہ اپنے جوڑوں کا صدقہ ادا کرے تو وہ کیا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے۔ یعنی ان کی تعداد میں کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر کمی پیشی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اگر تعداد کا تعین نہ ضروری ہوتا تو آپ علیہ السلام جو ہے یہ ان کے بارے میں، یہ جو کلمات ہیں ان کے بارے میں یہ کبھی نہ کہتے کہ 33 مرتبہ آپ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ آپ اللہ اکبر پڑھیں، ایسا وہ کبھی بھی نہ کہتے، لیکن انہوں نے بھی تعداد کو متعین کیا۔ تو اس لیے آپ نے بھی یہ جو عمل میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، آپ نے تعداد کا ضرور جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ تعداد میں کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی یا کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے، کسی بھی مقاصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل کی نیت کرنی ہے، اور آپ نے جس بھی حاجت کے لیے پڑھنے ہیں یہ نوافل، اس کو بھی مد نظر رکھیں، کسی تنہائی میں پڑھیں۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب نوافل شروع کرنے ہیں تو پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 100 مرتبہ آپ نے آیت الکریمہ پڑھنی ہے، یعنی آیات یونس پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح آپ نے اس رکعت کو مکمل کرنا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے تعداد کا تعین لازمی جو ہے ضرور اس کو پورا کرنا ہے، یعنی آپ نے 100 مرتبہ آیت الکریمہ پڑھنی ہے، اور آپ کوشش کریں کہ انگلیوں کو دباتے جائیں جو ہے، اور اس کو تاکہ آپ پورا کر سکیں نماز کے اندر۔ اور اسی طرح آپ نے دوسری رکعت میں کیا کرنا ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد یہ آیات مبارکہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں،
रब्बी इन्नी मस्सनी यज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। इसको आप ज़ुबानी याद कर लें पहले, ताकि आपको जो है वो उसमें पढ़ने में आसानी हो, रकत में पढ़ने में आसानी हो। रब्बी इन्नी मस्सनी यज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, इसको आप पढ़ें 100 मरतबा। और इसी तरह आप सजदे में चले जाएं। सजदे में जाने के बाद आप इसी तरह जो है उस रकत को यानी दोनों नवाफिल को जो है आप पूरा करें, और उसके बाद आप सजदे में जाएं और सजदे में आप दुआ मांगें। इंशाल्लाह ये बहुत अमल मुजर्रब है, इसको ज़रूर करें और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। दिल में शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जैसे शक जो है ईमान को कमज़ोर कर देता है, रिश्तों को कमज़ोर कर देता है, इसी तरह शक अगर दिल में होगा तो दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनेगा। तो आपने क्या है कि शक को दिल में हायल नहीं होने देना, शक को दिल में जगह नहीं देनी। तो इसलिए ये अमल करें और उसके बाद दुआ करें। इंशाल्लाह आप देखिएगा अल्लाह ताला कैसी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर देंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।